کیمیائے سعادت Part 211۔ ایک اندھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے میں آیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتیں جو وہاں بیٹھی تھیں نہ اٹھی اور کہا کہ یہ اندھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اندھا ہے تو تم بھی کیا اندھی ہو۔ چھٹا باب یہ ہے کہ عورت کا نفقہ مرد اچھی طرح دے، تنگی نہ کرے اور اسراف بھی نہ کرے، اور سمجھے کہ بیوی کو نفقہ دینا ثواب خیرات کے ثواب سے زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے 1 دینار جہاد میں صرف کیا، 1 دینار کا غلام مول لے کر آزاد کیا، 1 دینار کسی مسکین کو دیا، 1 دینار اپنی بیوی کو دیا، تو یہ دینار ثواب میں سب سے افضل ہے جو اس نے اپنی بیوی کو دیا۔ یہ 1 دینار ثواب میں سب سے افضل ہے، اور چاہیے کہ مرد کوئی اچھا کھانا اکیلا نہ کھائے، اگر کھایا ہے تو چھپائے، اور جو کوئی کھانا پکوا سکتا ہے اس کی تعریف عورتوں کے سامنے نہ کرے۔ ابن سیرین نے کہا ہفتہ بھر میں 1 بار حلوہ پکائے یا مٹھائی بنائے، دفعتاً شیرینی چھوڑ دینا بے مروتی ہے۔ اگر کوئی مہمان نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھائے، اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو گھر والے باہم مل کر کھانا کھاتے ہیں ان پر حق تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو کچھ نفقہ دے حلال کی کمائی سے پیدا کر کے دے، کیونکہ گھر والوں کو حرام کے مال سے پرورش کرنا بڑی خیانت ہے اور ظلم کا سبب ہے۔ اس سے زیادہ کوئی خیانت اور ظلم نہیں۔ 7واں ادب یہ ہے کہ علم دین جو نماز اور طہارت اور حیض وغیرہ میں کام آتا ہے عورتوں کو سکھا دے۔ اگر نہ سکھائے گا تو باہر جا کر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب ہے اور فرض ہے۔ اگر شوہر نے اسے سکھا دیا تو اس کو بے اجازت باہر جانا، کسی سے پوچھنا درست نہیں۔ اگر امور دین سکھانے میں قصور کرے گا تو مرد خود گناہ گار ہوگا، اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم پارہ 28 آیت نمبر 6۔ ترجمہ: خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اور یہ بھی سکھانا ضرور ہے کہ جب غروب آفتاب سے پہلے حیض بند ہو جائے تو عصر کی نماز قضا کرنی چاہیے۔ اکثر عورتیں یہ مسئلہ نہیں جانتی۔ 8واں ادب یہ ہے کہ اگر 2 بیویاں رکھتا ہو تو ان کے درمیان برابر رعایت کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی ایک بیوی کی طرف مائل رہے گا قیامت کے دن اس کا آدھا بدن ٹیڑھا ہو جائے گا۔ عطیہ دینے اور رات کو پاس رہنے میں دونوں کی برابری کا لحاظ رکھے، لیکن محبت اور مباشرت کرنے میں برابری واجب نہیں ہے۔ یہ امر اپنے اختیار میں نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ جو امر میرے اختیار میں ہے اس میں کوشش کرتا ہوں، لیکن دل میرے اختیار میں لیکن دل میرے اختیار میں نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے سیر ہو جائے، اس کے پاس جانے کو جی نہ چاہے تو چاہیے کہ اسے طلاق دے دے، قید میں نہ رکھے، اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینا چاہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی باری حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، آپ مجھے طلاق نہ دیجیے تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں میرا حشر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عرض کو قبول فرمایا اور انہیں طلاق نہ دی۔ 2 شب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک شب اور بیویوں کے پاس رہنے لگے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ اگر بیوی خاوند کی اطاعت نہ کرے اور اس کی طاقت نہ رکھے تو خاوند اس سے بنرمی و مہربانی اپنی اطاعت کروائے۔